کہ میرا کلام ذرا بڑوں سے ہے، بڑوں سے۔ ابا جی کو چاہیے بچہ جتنی غلطی کرے نا اتنا ہی ڈانٹے، وہ پھر 6 ہفتے نہ ڈانٹنا شروع کر دے۔ استاد صاحب کو چاہیے کہ جتنی بچے کی کمزوری ہے نا، مجھے پتہ ہے سب سے زیادہ کس بات سے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کے بچے نے غلطی کی ہے، آپ اپنے بچے کو ڈانٹ لیں، سمجھا لیں، آپ کسی اور کے سامنے اس کی تذلیل کبھی نہ کریں، یہ زیادتی والی بات ہے۔ آپ اسے رسوا نہ کریں، بتائیں کسی ایسے شخص کو جس سے آپ کو امید ہے کہ آپ کو مشورہ دے گا یا اسے سمجھائے گا، لیکن گلی گلی کھڑے ہو کے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے اس کی توہین نہ کریں، یہ انداز درست نہیں ہے۔ اس سے بچوں کی انسلٹ ہوتی ہے، وہ کمزور پڑ جاتے، ہر جگہ رونا رونا میرے بچے اچھے نہیں، میں بڑا پریشان۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ بچہ تو آپ کی کمائی ہے، اساس ہے، حسن ہے، نسل ہے، اصل ہے، اور اس قدر زیادہ تکلیف دینا، جگہ جگہ شکایتیں، جگہ جگہ باتیں۔ ہمارے بچے ہمارے ہیں نا۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم لے کر آئے آپ کے لیے مولانا اجمل رضا کا بیان۔ بہت ہی زبردست بیان ہے دوستو، آپ سبھی سے درخواست کرتے ہیں کہ اس بیان کو پورا مکمل ضرور سنیں، آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ تو چلتے ہیں بیان کی اور۔ تو ان کی عزت کس کی ہے؟ کیوں ہم گلی گلی اپنے بچوں کی رسوائی کرتے؟ کیوں کمزوریاں؟ اور جن کو ہم خیر خواہ سمجھ کے بتا رہے ہوتے ہیں نا، وہ آگے جا کے مزے لے لے کے بتاتے ہیں۔ تو نقصان کس کا ہوا؟ ہمارا، ہمارے قبیلے کا، ہمارے گھر کا۔ یہ دیکھیے ذرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج کے لحاظ سے سخت ہیں۔ ایک نوجوان آیا، اس نے آ کے رونا۔ یہ پہلو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے میرے سیدنا فاروق اعظم کا، ہمارے امام، ہمارے قائد، ہمارے لیڈر، رہنما، مقتدا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ یہ انداز ضرور یاد رکھیے گا۔ حضرت عمر فاروق کا یہ طبقات ابن سعد میں موجود ہے۔ نوجوان آیا اور آ کے رو ہی پڑا۔ حضرت عمر نے اس کو روتے دیکھا تو فرمایا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور فلاں علاقے کے فلاں گورنر صاحب کا مسئلہ ہے، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں شراب پی بیٹھا تھا، انہوں نے مجھے درے بھی مارے ہیں، پھر انہوں نے لوگوں سے کہا اس کے ساتھ میل ملاپ چھوڑ دو، کوئی اس سے بات نہ کرے، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میں مانتا ہوں، پر اتنی اذیت، اتنی تکلیف، جب مجھے سزا مل گئی، کوڑے لگ گئے، تو پھر یہ الگ سے جو سزائیں مجھے دی گئیں، یہ میں حضرت عمر کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے جب یہ پڑھا تھا تو میں رو پڑا تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے اس نوجوان کی بات سنی، سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، اس گناہگار کی بات سنی، اس گناہگار کی بات سنی تو حضرت عمر رو پڑے اور فرمایا بلاؤ نا ان گورنر صاحب کو، وہ بھی بڑے سمجھدار باوقار بڑے آدمی تھے، بلایا اور بلا کے فرمایا آپ کا اس جرم پر غصہ بالکل ٹھیک، لیکن آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ اسے اتنی تکلیف دیں؟ آپ نے کوڑے مار لیے جو سزا بنتی تھی، اور پھر آپ نے کیوں کر کے لوگوں سے کہا اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں؟ فرمایا اب میں آپ کو حکماً کہتا ہوں، اگر آج کے بعد آپ نے کوئی ایسا کام کیا تو میں آپ کو سزا دوں گا۔ فرمانے لگے آپ نے کہا تھا نا لوگ ان سے ملے جلے نہ، فرمایا اب آپ ہی لوگوں سے کہیں ان سے ملاقات شروع کریں۔ جب انہوں نے توبہ کر لی، اپنا گناہ مان لیا، جب اقرار کر لیا، معافی مانگ لی، اب سزا کا کیا معنی ہوا؟ اب تکلیف کا کیا معنی ہوا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر یہ سچی توبہ کر لے تو پھر تو ان کی گواہی بھی قبول کی جائے۔ لوگ تبصرے کر رہے ہوتے، تکالیف دے رہے ہوتے، آزمائشوں میں ڈال رہے ہوتے، طرح طرح کی باتیں سنا رہے ہوتے، خدا را یہ نہ کرے، پیار کرے، محبت کرے، کسی کا دکھ بانٹے۔ کئی دفعہ نا ہمارے کہہ دینے سے کسی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، 2 جملے بول دینے سے کسی کا مسئلہ، لیکن ہم نے بھی ایک پکا جملہ پکڑا ہوا ہے، کسانوں کی لگے میرا کی فائدہ، میں کیوں کراں؟ او بھائی میرے ابا جی کہا کرتے تھے کبھی کبھی نہ پڑوسیوں کے گھر کی آگ اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ وہاں نہ بجھی تو کہیں ہمارے گھر بھی نہ آ جائے، اس نیت سے کسی کا مسئلہ حل کر دو۔ لیکن لوگ یہ بھی کرنے کو تیار، مفاد پرستی بڑی عام ہو گئی ہے، خود غرضی بڑی عام ہو گئی۔ ہمارے ہاں لوگوں کو سکھا دیا گیا ہے کہ اپنا نفع پورا کرو جیسے بھی ہوتا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لینا، کسی کے بچوں کا حق چھین کے اپنے گھر میں لاؤ گے تو کبھی روشنی نہیں ہوگی۔
کسی کا گھر لوٹ کے اپنے گھر لاؤ گے تو پیسے تو آ جائیں گے، ہو سکتا ہے مہنگی مہنگی چیزیں بھی آ جائیں، پر سکون نہیں آئے گا، اطمینان نہیں آئے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی تیری وجہ سے روئے اور تو ہنسے؟ یہ ممکن نہیں ہوتا۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ فرماتا ہے تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں تمہارے ہاتھوں کی قسم کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ کثیر، بہت ساری باتیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ میرے عزیز، تھوڑا سا نہ دیکھیں کہ ہم کسی کی تکلیف میں کتنی آسانی کر سکتے ہیں، اس کی پریشانی کو کتنا دور کر سکتے ہیں۔ ہمارے کردار ادا کرنے سے کسی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ جو دکھوں میں گھرے ہوئے لوگ آئے نا، ان پر توجہ کرو۔ جو آزمائشوں میں ڈوبے ہوئے لوگ آئے ان پر توجہ کرو۔ ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے محلے داروں میں، ہمارے جاننے والوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر آزمائشیں آتی ہیں، وہ تڑپ تڑپ کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن ہم آگے بڑھنے کے قابل ہوتے ہیں، بازو تھام سکتے ہیں، تسلی دے سکتے ہیں، ہم توجہ نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے تھے، امام بہقی روایت لائے۔ آپ نے دیکھا ایک صاحب نا مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے اور ایک کونے میں بیٹھ کے نا تو بڑی پریشانی سے انہوں نے گردن جھکا لی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے قریب گئے اور جا کے کہا میاں کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو اس بیچارے کی آنکھوں میں آنسو آ رو کے کہنے لگے مقروض ہوں، ایک وعدہ کر لیا تھا کہ آج پیسے لوٹاؤں گا، آج میرے پاس رقم نہیں بنی، اب وہ صاحب آئیں گے اور پھر مجھے سخت جملوں سے نوازیں گے، تکلیف میں ہو۔ مقروض بیچارہ قیدی ہوتا ہے۔ فوراً حضرت عبداللہ ابن عباس حضور علیہ السلام کے چچا کے صاحبزادے، میرے کریم محبوب کے عظیم صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے میں اگر چلوں تو تیرا مسئلہ حل ہوتا ہے؟ میں کہا حضور کمال ہو جائے گی۔ تو ایک منٹ نہیں لگایا، حضرت عبداللہ ابن عباس مسجد سے نکلے، جوتے پہن لے، جلدی سے وہ سائل بولے، کہنے لگے حضور رکیے گا رکیے گا، شاید آپ کو یاد نہیں رہا آپ اعتکاف میں تھے، شاید آپ بھول گئے، آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے۔ تو اب حضرت عبداللہ ابن عباس کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمانے لگے میں بھولا نہیں، مجھے یاد ہے، مجھے اعتکاف یاد ہے۔ اور پھر حضور کی قبر نور کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی کہ میں نے اس مزار میں آرام فرما محبوب سے خود سنا ہے کہ جو کسی بھائی کی مشکل میں اس کے لیے آسانی کر دے گا، اللہ 10 اعتکاف کرنے سے زیادہ ثواب عطا کرے گا۔ تو ایک کا ثواب لوں کہ 10 کا لوں؟ میں تیرے ساتھ چلتا ہوں تاکہ مجھے بڑے اعتکاف کا ثواب ملے۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جو نبی کریم نے عطا کی ہیں، یہ وہ تعلیمات ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں آپ آئے ہیں، اتنے سارے لوگوں میں سے اگر ہم چند بھی بدل جائیں کہ آج کے بعد ہم اپنا رویہ بدلیں گے، لب و لہجہ بدلیں گے، انداز بدلیں گے، ہم اپنے ذاتی اخراجات کو تھوڑا سا کم کریں گے۔ آج کل مسئلہ ضروریات کا نہیں، خواہشات کا ہے۔ کھانا تو سب کیا چلتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اچھا کھانا پکا ہوئے بھی ہو تو رات کو فاسٹ فوڈ کھانا ہے، کپڑے بہترین ہیں، پھٹے نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن یہ کہ ڈیزائن بدل گیا ہے، لیکن یہ کہ میں پہلے بھی پہن کے فلاں جگہ پہ گیا تھا، لیکن یہ کہ وہ کیا کہے گا کہ اس کے پاس ایک ہی جوتے ہیں، ساری زندگی بندے راضی کرنے پہ لگا دی اور وہ پھر راضی نہیں ہوئے۔ کچھ ٹائم لگا رب رسول کو راضی کرنے پر، کچھ دیر کے لیے اللہ کی رضا والے کام بھی کر، تو تھک گیا ہے بندوں کو مطمئن کرتے کرتے، کچھ نہیں بنا۔ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا میں مشہور ہو جاؤں، میرا نام ہو جائے، تو آپ جتنی مرضی تصویریں کھینچ لیں نہیں مشہور ہو سکتے، یہ تبھی ہوگا جب کریم چاہے گا۔
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. رب کہتا ہے جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں گے میں لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دوں گا. یہ کوئی وجہ ہوتی ہے, یہ کوئی حکمت ہوتی, یہ کوئی سبب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہمارے حال پہ رحم کرے, ہم اس کے بڑے عاجز بندے ہیں. لیکن لوگوں سے نہ عزتیں چاہیں, ایسے کام نہ کریں. آج کل آپ یقین کریں بعض وضعدار لوگ بھی سوشل میڈیا پہ وہ حرکتیں کرتے ہیں مشہور ہونے کے لیے جو چہرہ دیکھ کے لگتا ہے کہ یار تجھے تو یہ زیبا نہیں تھا, تجھے تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. اپنے آپ کو بدلنا, اپنے اندر تبدیلی, ایسا ہونا چاہیے. مومن کی شان ہونی چاہیے کہ وہ کبھی کسی دکھی کو دیکھے تو اسے دکھ ہو, کسی آزمائش والے کو دیکھے تو اسے پریشانی ہو. مومن کا دل نرم ہونا چاہیے. وہ کسی شخص کی طرف دیکھے تو اسے احساس پیدا ہو. یہ کیا بات ہوئی کہ وہ جناب ساری آزمائشیں دیکھتا رہے, دکھ دیکھتا رہے اور اپنی موج میں بھی لگا رہے. تھوڑا سا دیکھیں قبیلہ مدر کے کچھ لوگ نا, یہ نسائی شریف میں حدیث موجود ہے, قبیلہ مدر کے کچھ لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے تھے. ان کے بدن پہ کپڑے بھی زیادہ نہیں تھے, پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے, اور بھوک سے بھی ان کی بڑی بری حالت تھی. تو صحابہ فرماتے ہیں ان کے چہرے دیکھ کر نبی کریم پریشان ہو. ان دکھیوں کو دیکھ کر, میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں, ہم دکھیوں کو دیکھ کر دکھی نہیں ہوتے. ہم تھوڑی دیر تبصرہ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ میری مان لیتا تو ٹھیک رہتا, بجائے اشک شوئی کرنے کے تبصرہ کرتے, انٹرویو کرتے, بار بار بیک گراؤنڈ کی طرف معاذ اللہ بھاگتے. یہ ڈھونڈو, تلاش کرو مسئلہ کیا ہے. کہتے ہیں حضور نے ان کو دیکھا تو نبی پاک پریشان ہو گئے, اور پھر حضور اندر تشریف لے گئے, پھر باہر آئے اور کریم نے فرمایا بلال اذان پڑھو. حضرت بلال نے اذان دی, نبی کریم نے جماعت کرائی, پھر حضور نے خطبہ دیا, اور پھر صحابہ کی توجہ دلائی کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو, ان کے ساتھ تعاون کرو, آگے بڑھو. پھر کوئی اشرفیوں کی تھیلی لایا, کوئی کھانا لایا, یہ سیاستہ کی روایت عرض کر رہا, کوئی کمبل لایا, کوئی شہد لایا, کوئی سرکہ لایا. حدیث کے لفظ یہ ہے کہ وہ غریب جب کھانا لے کر, چیزیں پا کر وہ غریب خوش ہو گئے تو میرے نبی پاک کا چہرہ بھی خوشی سے جگمگا ہوگا. حضور بھی راضی ہو گئے کہ ان غریبوں کا بھلا ہو گیا, ان کے لیے آسانی ہوگی. بھائی آپ اشک شوئی کر کے خوش ہو, دکھوں کا مداوع کر کے راضی ہو. ہم گردنیں جھکا کے راضی ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں پھر پتہ لگا سنا کیتیاں سنا معذرتاں میرے کو لو, پھر اتنے منگیاں سنا معافیاں. یہ کوئی مزے کی بات ہے, یہ کوئی لطف کی بات ہے. گردنیں جھکا کے خوش ہو رہے. حضور کے سامنے تو جب قریش مکہ نے فتح مکہ کے دن گردنیں جھکا دی تھی نا, اس دن بھی میرے کریم نے فرمایا تھا جاؤ تم سے دوسری بات ہی کوئی نہیں کرنی, تمہارے ظلموں کا کوئی صفحہ الٹنا ہی نہیں, جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دور میں مبعوث فرمایا جب چاروں طرف آزمائش تھی, گھٹن تھی, پریشانی تھی, تکلیف تھی, لوگ بہت سخت آزمائش کا شکار تھے. تو ظاہر ہے بڑی جلدی تو انہوں نے ٹھیک ہونا نہیں تھا, بڑی جلدی تو ساری چیزیں بدل نہیں جایا کرتی. اللہ تعالیٰ نے نا پھر اپنے نبی کو بڑی عظیم شانیں عطا فرمائی. اور ایک مقام پہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے محبوب اللہ کا کیسا فضل ہوا, رب کی کیسی مہربانی ہوئی کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو گئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, اگر آپ تند مزاج ہوتے, سخت دل ہوتے, اگر تند مزاج اور سخت دل ہوتے, لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ,
تو یہ آپ کے گرد سے پریشان ہو کر بکھر جاتے۔ آپ کے مزاج کے اندر، آپ کی طبیعت کے اندر جو اللہ نے نرمی رکھی، آپ کے دل کے اندر جو دوسروں کے لیے درد رکھا ہے، آپ کی طبیعت کے اندر جو دوسروں کے لیے احساس رکھا ہے۔ عزیز بھائیو، آپ کو پتہ ہے کہ کسی کا احساس صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس کو پیسوں کی ضرورت ہے تو پیسے دے دیے جائے۔ کسی کا احساس صرف یہی نہیں ہوتا کہ اس شخص کو نوکری کی ضرورت ہے تو اسے نوکری دلا دی جائے۔ صرف یہی احساس نہیں ہوتا کہ وہ شخص پریشان ہے تو اس کا دکھ سن لیا جائے۔ یاد رکھیے گا، گمراہ کو رستہ دکھانا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ جس کا ذہن وسوسوں کا شکار ہو، اسے یقین کامل کی طرف لانا، یہ بھی بہت بڑی نیکی۔ جب انسان بدخلق ہو جائے، وہ ماں سے بھی سختی سے بات کرے، باپ سے بھی تلخی سے بات کرے، وہ اپنے بال بچوں پر بھی سختی کرے، اس کے لب و لہجے اس طرح کے ہو جائے کہ سب اس سے پریشان ہو، تو اس شخص کو مروت والا بنا دینا، اخلاق والا بنا دینا، اسے اعلیٰ اسلوب والا بنا دینا، یہ بھی اس کے ساتھ بہت بڑا پیار ہے۔ میرے نبی کریم کا کمال پتہ کیا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام نے اس طرح کا رنگ دکھایا ہے کہ جو گمراہ تھے نا، وہ دوسروں کو ہدایت کی طرف متوجہ کرنے والے بن گئے۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے، جن کی وجہ سے ان کے گھر والے تکلیف کا شکار تھے، آزمائش کا شکار تھے، ان سب کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دیا۔ اور اس طرح کے انداز حضور نے بتائے، اس طرح کے طور طریقے سکھائے، اس طرح کا نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھا دیا، سکھا دیا۔ یعنی ایک شخص نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس سے فرمایا، تیرے ماں باپ حیات ہیں؟ یا رسول اللہ ہے۔ فرمایا، تو گھر جا کے ان کی خدمت کر، گھر بیٹھے بیٹھے ہی اللہ تجھے جہاد کا ثواب عطا فرمائے۔ میرے پاس ایک بچہ آیا، کچھ لوگوں کا درد انسان کو درد مند کر دیتا ہے۔ MBA اس بچے کی تعلیم، بڑا قابل نوجوان، اور لب و لہجے میں بڑی شائستگی، گفتگو میں بڑا دھیما پن، لگتا ہے کہ تعلیم نے اثر دکھایا ہے، لفظوں کے گورکھ دھندے میں نہیں رہا، اس نے کچھ سیکھا بھی ہے کتابوں سے۔ اس نے ایک مسئلہ پوچھا، کہنے لگا اگر کوئی والد ساری جائیداد اپنی بیوی کے نام کرا دے تو اولاد کے لیے کیا حکم ہے اس میں؟ تو میں نے کہا کہ وہ اللہ کو جواب دے گا، اولاد سختی تو نہیں کر سکتی، لیکن اس کو چاہیے نہ تھا ایسا کرتا، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، فاتقوا اللہ فاعدلوا اولادکم، اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد میں انصاف کرو۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یہ آپ نے کس طرح کا مسئلہ پوچھا ہے؟ کوئی شخص اپنی ساری جائیداد کسی کی بیوی کے نام کرا دے، تو میں نے کہا کہ جو اس کی بیوی ہوگی وہ آپ کی اماں بھی تو ہوگی نا۔ شائستہ نوجوان تھا، اچھا تھا، وہ میری بات کا غصہ کر گیا، کہنے لگا آپ سے تو امید نہیں تھی کہ آپ پوچھیں گے، آپ نے بھی پوچھ لیا۔ تو مجھے احساس ہوا کہ یار نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا یار آپ تو بڑے ناراض ہو گئے، میں اگر آپ کو ایسی بات ہے تو معذرت کرتا ہوں۔ تو وہ شخص رونے لگ گیا، اور جب اس نے بات سنائی تو اس بیچارے کا وجود کہاں پر تھا، کہنے لگا ابا نے پچھلی عمر میں شادی کر لی ہے۔ تو میں نے کہا اس کو اللہ رسول اجازت دیتے ہیں؟ تو آپ کہنے لگا جی وہ تو بات ٹھیک ہے، پر کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ جو سامنے نہیں آنی چاہیے تھیں۔ حضرت جی میں جوان ہوں، میں 10-12 لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، میرے والد کی بات کھلی ہے، اور پتہ نہیں کیا معاملہ تھا، پہلے بڑا کچھ نام کرا کہ اس نے نکاح کیا ہے، پر اب میں کدھر جاؤں؟ میرا گلی میں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ مجھے کوئی کہتا تو کچھ بھی نہیں، لیکن جب لوگ دیکھتے ہیں نا میری طرف، جب لوگ میری طرف تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ ان کی نظروں میں سوال ہیں،
مجھے لگتا ہے کہ ان کی ذہنوں میں بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ کچھ نکاح ہوتا تو بات اور تھی، کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں جو آنی، میں نے اسے معذرت بھی کی، اسے تسلی بھی دی، اور جو میرے سے ممکن ہو سکتا تھا میں نے اس کو کہا۔ لیکن اس نوجوان کے جانے کے بعد اس کے رستوں کو بھی میں دیکھتا رہا تو میں سوچنے لگ گیا یار دنیا میں ہمارا راز کھل جائے تو اتنا مشکل ہو جاتا ہے، تو جب قیامت میں راز کھلے گا۔ دنیا میں دیکھیں نا، ہمارے ہاں لوگ اگر برا جانتے بھی ہیں تو وہ الا ماشاء اللہ معاذ اللہ غیبت کرتے ہیں، سامنے آ کے بات، یہی مزاج ہے نا معاشرے کا کہ لوگ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، اپنی جان پر غیبت کرتے ہیں، سامنے آ کے بات، تو قیامت میں تو ہر چیز سامنے ہوگی، ہر چیز سامنے آ جائے، کھل کے بات سامنے آئے، کس نے کیا کیا، اپنے عہدے کے ساتھ جس جگہ وہ بیٹھا تھا اس منصب کے ساتھ اس نے کتنی وفا کی یہ بھی پتہ چلے گا، کتنا دھوکہ دیا یہ بھی خبر ہوگی۔ بہت سارے لوگ جعلی ڈگریاں لے کے نہیں بیٹھے ہوئے، لے لیا نا عہدہ، ان کی تنخواہ جائز ہے ان کے لیے، بولے تو یہ راز کھلے گا کہ نہیں کھلے گا قیامت کے؟ حد ہو گئی اس ملک کے اندر کہ یہ 1 درجن بندے کی بات نہیں، یہ 1.5 درجن بندہ نہیں، یہ تو کیا بتائیں۔ اور ہم دنیا میں اپنا کون سا منہ لوگوں کے سامنے کریں کہ یہ ایک لائن ہے لمبی، ڈگری جعلی، کاغذ کا ایک ٹکڑا لیا تو وہ بھی جعلی۔ میرے عزیز یاد رکھیں اور ضرور اس پر غور کریں، یہ چیزیں جب قیامت میں کھلیں گی تو مسائل پیدا کریں، اور اللہ کہتا ہے میں کھولوں گا، میں یہ تمہاری چیزیں، جو ٹیچر، جو ڈاکٹر، جو کلرک، جو بیوروکریٹ 2 سال کی چھٹی لے کے سیر کرنے چلا جاتا ہے اور وہاں لکھ کے دے جاتا ہے کہ میں مجھے بخار چڑھا ہوا ہے، میں تو بڑا سخت بیمار ہو گیا ہوں، تو میرے اندر کا سارا نظام گڑبڑ ہو گیا، دوائی لینی ہے، ٹھیک ہے چھٹی مل گئی، قانون میں کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا، تو جب قیامت میں راز کھلے گا یہ تو سیر کرنے گیا تھا، موج کرنے گیا تھا۔ یہاں تو لوگ نوکری لے کے خوشحال ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ کا بڑا فضل ہے میں 2 گھنٹے جاتا ہوں۔ میں نے کہا فضل نہیں، یہ آزمائش ہے، یہ شرم والی بات ہے جو دلیری سے تو کہہ رہا ہے، یہ شرم حیا والی بات ہے۔ تو 8 گھنٹے کی، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک استاد کو رکھنے لگے ادارے میں پڑھانے کے لیے۔ استاد کے ساتھ وظیفہ طے ہوا، سمجھ لے کہ 10,000 روپیہ تجھے ماہانہ دیں گے، صبح 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک تو نے پڑھانا ہے۔ استاد نے سائن کر دیے پڑھاؤں گا، تو آپ فرمانے لگے استاد جی آپ روٹی نہیں کھائیں گے اس دوران، پیشاب نہیں آئے گا آپ کو، پانی نہیں پئیں گے؟ حضور پینا ہے، تو فرمانے لگے لکھا کیوں نہیں؟ آپ نے مسلسل 1 بجے تک بیٹھنے کا لکھ دیا ہے، تو بتائیں جب آپ پیشاب کرنے جائیں گے تو وہ آپ کا کام کہاں لکھا جائے گا؟ آپ نے لکھ کے دیا ہے کہ میں اتنی ڈیوٹی کروں گا، تو آپ کو سمجھنا چاہیے تھا، کہنا چاہیے تھا کہ میں روٹی بھی کھاؤں گا، پانی بھی پیوں گا، اگر پڑھاتے تھک جاؤں گا تو تکیے پہ لیٹوں گا بھی۔ کیوں آپ نے یہ معاہدہ ایسا کیا؟ وہ شخص کہنے لگے حضور آپ میری رہنمائی فرمائیں، فرمایا یہاں لکھو کہ میں مسلسل، تو کسی بندے کی پہنچ ہی نہیں ہے کہ وہ اتنا بیٹھ سکے۔ تو ہمارے ہاں جب یہ چیزیں قیامت میں کھلیں گی تو کیا بنے گا؟ آج راز کھلتا ہے تو آزمائش کھڑی ہو جاتی، وضاحتیں کر کر کے لوگ تھک جاتے، جب قیامت میں راز کھلے گا۔ میں تاجر کی بات بعد میں کروں گا، میں سیاستدان کی بات بعد میں کروں گا، میں پہلے پیر صاحب کی بات کرتا ہوں، پہلے علامہ صاحب کی بات، میں اپنی ذات سے شروع کرتا ہوں۔ ایک شخص پیر بن کے بیٹھ گیا، علامہ صاحب درویش مصلح بن کے بیٹھ گیا، لوگوں نے اپنی عقیدتوں کی جبین اس کے سامنے جھکائی، لوگ کئی راتیں اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے، اس کے لیے لوگوں نے محبت کے سارے تقاضے پورے کیے، اپنی جیب کاٹ کے اس کی خانقاہ کو چلایا، اپنی جائز کمائی اس کے ہاتھ پہ رکھ کے لوگوں نے ایک ادارہ چلانے کے لیے اسے کہا، لوگوں نے اس کی گاڑی کو چوما۔ میں لاہور میں تھا چند دن پہلے،
تو گٹر کے اندر گاڑی کا ٹائر چلا گیا. تو میں نے بچے سے کہا کہ کوئی ایسی چیز منگائی جائے, کوئی لکڑی ایسی ہو جائے جو پیچھے رکھی جائے تو گاڑی کو پیچھے موڑیں گے. آپ یقین کریں 5-6 لوگ دوڑے آئے. انہوں نے کہا ہم اٹھاتے ہیں, آپ گاڑی پیچھے کریں. تو میں نے کہا کپڑے بھر جائے. کہنے لگے حضرت صاحب چھوڑیں, کپڑے بدل بھی جائیں گے. ہمیں اللہ نے موقع دیا. تو ان لوگوں کے منہ تک وہ پانی جا رہا تھا, لیکن وہ گاڑی اٹھا رہے تھے. تو ہم لوگوں نے حساب نہیں دینا ان عقیدتوں کا, ان محبتوں کا جواب نہیں دینا. اتنی عقیدت کو شخص کرے کہ وہ گندا پانی منہ تک لے جانا پسند کرے, یہ شخص نیک ہے تو میں نے اس کی نوکری کرنی ہے. تو اگر وہ شخص جھوٹا ہو, اگر وہ شخص بنا ہوا ہو, اگر وہ اپنا قد اونچا کرنے کے لیے مذہب کا نام استعمال کر رہا ہو, مذہب اس کا مشن نہ ہو, بلکہ مذہب پیسے کمانے کے لیے اس نے اختیار کیا ہو, دولت اکٹھی کرنے کے لیے, تو آج تو چلو ٹھیک ہے, لوگ بیچارے عقیدتوں اور محبتوں کا خراج دیتے رہیں گے. لیکن وہ حصل ما فی الصدور, جب قیامت میں پردہ کھلے گا, قیامت میں پردہ کھلے گا. میں نے کہا تھا کچھ جمعے پہلے, پھر بات دہراتا ہوں. ایک درویش شخص ہیں, وہ کہتے ہیں میں زندگی میں کبھی نہیں کام پا, پر ایک طوائف مجھ پہ راشا طاری کر گئی. طوائف کہتے ہیں میں نے جبہ کبا پہنا تھا, طوائف میرے پاس سے گزر رہی تھی. تو میں نے اس کو کہا کہ بچے باز آ جا, اللہ اللہ کیا کر, چھوڑ دے. اس نے نقاب آگے کر لیا. کہنے لگی بابا میں تو آپ کی بات پر عمل کروں گی, پر ایک جملہ کہنے کی اجازت ہے. تو میں نے کہا بیٹی کہہ لو. تو کہنے لگی بابا میں تو جو نظر آ رہی ہوں نا وہی ہوں, جو نظر آتی ہے وہی کہلاتی ہوں. تو بتا, تو جو کہلاتا ہے وہ جو نظر آتا ہے وہی کہلاتا ہے کہ کچھ اور بھی ہے؟ تو کہلاتا کچھ ہے اور بنا ہوا ہے کچھ اور. تو بھی دیکھ کہ تو وہی ہے جو تو کہلاتا ہے. کیا حساب نہیں دینا لوگوں نے؟ باہر نہیں آئیں گی یہ ساری چیزیں. اتنا بڑا دھوکہ, اور کوئی چیز نہیں ملی استعمال کرنے کو. جب الیکشن آیا تو اسلام زندہ باد, جب الیکشن آیا تو اسلام زندہ باد, اور اس کے نام پہ ووٹ اور اس کے نام پہ سارا کچھ. اور جب تھوڑا سا اللہ تعالیٰ خیر فرمائے حالات بدل گئے, 2-3 سیٹیں مل گئیں, تو پھر کسی بھی حکومت کے پاس جا کے 2 وزارتیں لے لی. میرے پاس بھی لوگ آتے رہتے ہیں. ہماری قوم کو سب کو سیاستدان بنا دیا گیا ہے. اس طرح سیاستدان کا کوئی پتہ نہیں نا کس پارٹی کا ہے. اس طرح عوام کا بھی اب یہ سارا نفاق ان لوگوں نے برپا کیا ہے. یہ ان لوگوں نے لوگوں میں بات اچھالی ہے. لوگ بھی اس کو بھی کہہ دیتے ہیں تیرے ساتھ ہیں, اس کو بھی کہہ دیتے ہیں. کیا کریں, ان کے شر سے بچنے کے لیے ایسا کر, ورنہ شر پھیلاتے ہیں. ایک صاحب میرے پاس آ گئے. اب جب آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے تو آپ دروازہ تھوڑی بند کر سکتے ہیں, آ گئے ملنے کے لیے. انہوں نے آ کے نہ موبائل نکالا, کہنے لگے 100 سے زیادہ تقریریں ہیں آپ کی تقریر سنے بغیر میں سوتا نہیں. آئے سیاسی مقصد کے لیے, میں آپ کی تقریر سنتا ہوں. میں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے, مجھے تو پوری دنیا سے لوگ کہتے ہیں تقریر سنتا ہوں. چلے مہربانی ہے, مجھے تب فائدہ جب کوئی تقریر سن کے اثر بھی کرے. تو چلے خیر, آپ کہہ رہے ہیں تو اچھی بات ہے. انہوں نے اس پر اور تھوڑا زور دینا شروع کیا. تو کئی دفعہ نا تکلیف ہوتی ہے کہ یار آپ کیا سمجھتے ہیں, سامنے والا پاگل ہے, بیوقوف ہے. اور جو ساتھ لے کے آنے والے ہوتے ہیں وہ بھی خیال نہیں کرتے ہم کیا کہہ رہے ہیں. آپ پاگل سمجھ رہے ہیں سامنے والے کو کہ آپ جھوٹی تعریف کریں گے سامنے والا مان جائے گا. ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. یہ بڑی تقریر, یہ آپ وہ جو آپ نے ایک موقع پہ کہا تھا, میں نے اسے کہا, میں نے کہا صاحب آپ نے 10 دفعہ کہا ہے تو میں نے سن لیا ہے, لیکن مجھے 1% بھی خوشی نہیں کہ آپ مجھے سنتے. یہ کام آپ الیکشن کے بعد آ کے میرے ساتھ کرتے ہو تو مجھے بڑی خوشی ہوتی, مجھے تسلی ہوتی کہ آپ واقعی مجھے سنتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی, پتہ نہیں اب آپ کس کس کو جا کے یہ کہیں گے, کس کس کے ساتھ آپ یہ زاویہ نگاہ لگائیں گے, جو تجھے دیکھ کے پھر کسی اور کو بھی دیکھے, جو تجھے دیکھ کے پھر کسی اور کو بھی دیکھے. تماشائی ہے وہ, طالب دیدار نہیں. تو میں نے کہا آپ تماشائی بن کے نہ آئے, مہربانی فرمائیں, جائیں کہیں اور جا کے. کیا سمجھا لوگوں نے, جس طرح کا آپ موڈ آئے گا, جس کے ساتھ آپ جائیں گے.
اب تو اتنا ماحول عجیب ہو گیا. پہلے کو کسی بزرگ سے ملتا تھا نا, کسی کو نیک سمجھ کے تو کہتا تھا حضرت میرے لیے دعا کرنا. اب کو ملتا ہے تو کہتا ہے حضرت جی اور دیکھا جی تھوڑی سیلفی لینی ہے. یہ کون سا دین کو آپ مذہب کے نام پہ بھی وہی ملما سازی, وہی بناوٹ. تو جب راز کھلے گا حصل ما فی الصدور, جب سینوں کی چیزیں باہر آئی, میں کہتا ہوں آج راز کھل جائے مشکل ہو جاتا ہے. لوگ وضاحتیں دیتے پھرتے. جب قیامت میں راز کھلیں گے سب سے پہلے دیندار شخص کو دیکھنا چاہیے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے جہنم میں ریاکار عالم دین کو ڈالا جائے گا. عالم کو سب سے پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا, اس لیے کہ اس نے اپنا قد اونچا کرنے کے لیے دین کو ٹشو پیپر بنایا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا مشہور واقعہ ہے کہ بھوک لگی تھی تو دریا میں بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا. سیب کھا لیا غوث اعظم کے والد نے, تو پھر کہنے لگے اوہو یہ میں نے کیا کیا. جس سمت سے وہ سیب آیا تھا وہاں جانے لگے. وہاں ایک باغ تھا, پیچھے جا کے ٹہنیاں جھکی ہوئی تھی, یہاں سے سیب آیا. باغ کے مالک بھی بزرگ تھے, ان سے جا کے کہا غلطی سے کھا لی جائے, معافی مل جائے. انہوں نے کہا معافی اتنی جلدی نہیں ملتی. کیسے ملے گی؟ فرمایا 12 سال مالی بن کے میرے باغ کی نوکری کر. تو خدمت کرنے لگے تو حضور غوث اعظم کے نانا جی کہتے ہیں بچہ مجھے بھا گیا. کہنے لگے حضور چلے معاف کر دیں اب. تو کہا معافی نہیں ملے گی, میری ایک بیٹی ہے آنکھوں سے اندھی ہے, آنکھوں سے اندھی, کانوں سے بہری, زبان سے گونگی اور پیروں سے لنگڑی, اس سے نکاح کر پھر معافی ملے گی. کھایا کیا؟ ایک سیب. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کہنے لگے مجھے گوارا ہے, آپ کر دیں نکاح, پر وعدہ کریں مجھے معاف کر دیں گے نا. تو کہتے ہیں نکاح ہو گیا. جب پہلے دن میں حجرہ عروسی میں داخل ہوا تو میں نے پلنگ پر کوئی معذور نہیں, جنت کی حور کی مثل عورت بیٹھی دیکھی, اور جس کا حسن بتاتا تھا کہ چہرے سے زیادہ باطن میں اللہ نے روشنی عطا فرمائی ہوئی ہے. فرماتے ہیں میں نے اس کے قریب جا کر تو کون ہے؟ مجھے تو کچھ اور بتایا گیا تھا. فرمایا تجھے بتایا گیا تھا کہ آنکھوں سے اندھی ہے, اس لیے کہ کبھی غیر محرم کا چہرہ دیکھا ہی نہیں. کانوں سے اس لیے بہری ہے کہ کبھی غلط بات سنی نہیں, کسی غلط کے پاس بیٹھی نہیں. اور زبان سے اس لیے کہ گنگی ہے کہ غلط جملہ کبھی نہیں نکلا, یا اللہ کا قرآن نکلا ہے یا محمد عربی کا درود و سلام نکلا ہے, غلط جملہ نہیں نکلا. اور ٹانگوں سے اس لیے لنگڑی ہے, اسے اپنے باپ کے گھر کا رستہ تو آتا ہے, سوائے اس کے گلی کا اور کوئی موڑ نہیں جانتی. اس نے پاکیزگی سے وقت گزارا. حضور غوث اعظم کے والد کہتے ہیں میں اپنے لین دین کے معاملات سیدھے کرنے گیا تو سادات کے گھر کی حور مجھے ملی, اور جب میں اس حور سے ملا تو پھر رب نے مجھے عبد القادر جیلانی جیسا بیٹا عطا فرمایا, غوث پاک جیسا بیٹا دیا. تو گئے تو معاملات سیدھے کرنے تھے, تو اللہ نے ولایت کے امام کا باپ بنا دیا. تو مہربانی فرمائے اپنے معاملات میں توانائی پیدا کرے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا مال مثل مملکت کے ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پیر کے حقوق میں یہ لکھا ہے کہ اس کے مرید کا مال اسی طرح ہے جس طرح اس کا اپنا ہے, لیکن ساتھ اشارہ بھی دے دیا ہے کہ چاہیے یہی کہ وہ بھی احتیاط ہی کرے, وہ بھی احتیاط ہی کرے, پرہیز ہی کرے, کوشش کرے. اور آپ فرماتے ہیں چونکہ باپ کی حیثیت رکھتا ہے تو ضروری تو نہیں نا باپ بیٹے کی کمائی کھائے, کبھی کبھی بیٹے بھی باپ کی کھا ہی لیتے ہیں. اس طرف بھی توجہ کر لے, کوئی عرض نہیں. اپنے معاملات کو صحیح رکھیں, لینے دینے کے معاملات کے اندر کمی نہ لائیں. یہ چیز اگر پیدا ہو جاتی ہے نا تو آپ یقین کریں وقار ہی تو انسان کے پاس ہوتا ہے, وہ ضائع ہو جاتا ہے تو نقصان ہوتا ہے. تھوڑے میں وقت گزاریں, بڑی مزیدار زندگی ہوتی ہے انسان کی. یہ زندگی میں انسان کے پاس وقار اپنا ہوتا ہے, وہ زندگی بڑی حسین ہوتی ہے, بڑی مزیدار ہوتی ہے. ہماری مسجد میں ایک شخص آئے, کچھ دن انہوں نے وقت گزارا تو مجھے بعد میں کہنے تہاڈی مسجد تے سکون بڑا ہے, کھپ کوئی نہیں, لڑائی کوئی نہیں, کوئی کسی قسم کا میں نے وہ نہیں دیکھا. آپ یقین کریں یا 4 اساتذہ کام کرتے ہیں, کئی سالوں سے کرتے ہیں, ہم نے کبھی استادوں کی لڑائی بھی نہیں ہونے دی.
ورنہ مدرسوں میں جھگڑے چلتے ہیں. مجھے کہنے لگے جی یہاں لڑائی کوئی نہیں. میں کہ اس واسطے کسی کو مالدار بندہ چیئرمین ہی نہیں بنایا. وہ جو کہے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کھانسے کیوں ہے، یہ اٹھے کیوں ہے، یہ بیٹھے کیوں ہے. یہاں اللہ نے حسن اس لیے دیا ہے کہ الحمدللہ یہ ایک کونا تو ضرور ہے لیکن اللہ نے بڑا سکون عطا فرمایا ہوا ہے. تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی سے کچھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے نخرے بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں، پھر آپ کو دیکھنا بھی پڑتا ہے، اس کے آنے پہ کھڑے بھی ہونا پڑتا ہے. اس لیے لین دین کے معاملات کو 110% صحیح رکھیں. یہ میری وصیت نہیں آپ حضرات کو، اس کو میرا حکم سمجھیں، حکم سمجھیں اس کو. اور آپ قطعی طور پہ میری پیر بھائیوں سے گزارش ہے کہ لین دین کے معاملات کو چھوڑ دیں سارا کچھ. اللہ بڑا کریم ہے. ایک کمرے میں بھی انسان کی زندگی بیت سکتی ہے، لیکن لین دین کے معاملات میں 110% اپنے آپ کو صاف رکھیں اور اپنی وصیت کو ہمیشہ اس میں سستی نہیں کریں. لکھ کے رکھیں کہ کسی کا کیا دینا ہے، موٹے حرفوں کے ساتھ، اور 3 جگہ اس کو لکھ کے رکھیں کہ میں فلاں آدمی کا میرے پاس یہ ہے. اس کو ضرور سنبھال کے رکھیں تاکہ کسی جگہ بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کرے کوئی ایسا موقع آتا ہے تو ہم صاف ستھرے ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، حضور فرمانے لگے اے میرے بیٹے انس، اگر تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی بندے کے لیے کھوٹ نہ ہو، کسی مسلمان کے لیے بغض نہ ہو، کسی صحیح العقیدہ کے لیے کوئی عداوت نہ ہو. اس حال میں صبح کرنا. اور اگلے لفظ حدیث کے یہ ہیں، حضور فرمانے لگے انس یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے پیار کیا گویا اسی نے مجھ سے پیار کیا ہے. سمجھو نا بات کو. حضور کا فرمان کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا انس صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی مومن کے لیے کھوٹ نہ ہو. فرمایا یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے پیار کیا اسی نے مجھ سے پیار کیا. اس کا مطلب ہے خالی مسواک کرنا سنت نہیں، دل صاف کرنا بھی سنت ہے. خالی میٹھا ہی کھانا سنت نہیں میرے بھائی، قدورت مٹا دینا بھی سنت ہے. اور خالی یاد رکھنا امامہ باندھنا ہی سنت نہیں، دماغ میں لوگوں کے لیے اچھا سوچنا بھی سنت ہے. یہ بھی سنت. یاد رکھیں، اس بات کو سمجھ لیں کہ امامہ بڑا تگڑا باندھا ہو اور دھاڑی بڑی عمدہ ہو، پگڑی بڑی اونچی باندھی ہو، لیکن اگر دماغ یہ کہتا ہے کہ صرف میں ہی نیک ہوں تو پھر ہم نے سنت رسول کو پایا نہیں، پھر ہم نے حاصل نہیں کیا کچھ، پھر ہم مقصد تک نہیں گئے. اگر ہم نے بیٹھ کے اپنی جماعت کے علاوہ، اپنے گروہ کے علاوہ باقی صحیح العقیدہ لوگوں کے بارے میں بڑی بڑی غلط باتیں کی، بڑے بڑے غلط نظریات ہم نے بیان کیے، تو وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا کہ میری محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ میری سنت پر عمل کرو. اور میری سنت سے مراد یہ ہے کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، کسی بندے کے لیے بغض اور عداوت نہیں ہونی چاہیے. اس تقاضے کو بھی آپ سمجھیں. 12 ربیع الاول سے پہلے انشاءاللہ، 12 ربیع الاول شریف سے پہلے، عید میلاد النبی سے پہلے انشاءاللہ، جس دن فجر کی نماز پڑھیں گے نا، آپ یقین کریں مجھے ایک شخص یاد ہے، اس کے بیٹے کی شادی تھی، تو وہ کہتے ہیں میں سویرے سویرے نکل رہا تھا، ایک بندے سے میں نے پیسے لینے تھے، میرے قابو نہیں آتا تھا، تو صبح صبح وہ مجھے مل گیا. میرے پتر کی شادی تھی، دیسی بندے بڑے بادشاہ لوگ ہوتے. وہ کہتے مجھے وہ سویرے مل گیا تو سلام لی اس نے، تو میں نے کہا ملتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا باؤ جی پیسے ہی نہیں بنے تھے، میں تو لکدا پھرنا. کہنے میں کہ ادھر آئے سینے لگا جو میرے پتر دا ویاہ ہے، جا تینوں معاف کیتے. آپ میری بات کو سمجھیں. اور یار جس دن کسی کے بیٹے کی شادی ہے اس دن وہ لوگوں کو قرضے بھی معاف کر دیتا ہے، تو جس دن تیرے اور میرے نبی کا میلاد ہوتا ہے، عید میلاد والے دن بھی کھوٹ رکھتے ہو، اس دن بھی رشتہ داروں کا گلہ کرتے ہو، اس دن بھی کسی کے لیے بغض رکھتے ہو. فجر پڑھو اور دشمن کو فون کر کے کہو جا تجھے معاف کیا، آج رحمت للعالمین نبی کا میلاد شریف، آج رحمت للعالمین نبی کا میلاد، جا میں نے تجھے معاف کیا، جا میں نے تیرے ساتھ درگزر کیا. یہ ذوق ہمارا انشاءاللہ میلاد سے پہلے ہونا چاہیے. اور پھر عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے
کہ ہمارے دل میں نا حضور کی امت کا پیار بھی ہونا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کریں۔ یارو دیکھو، میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کی مدد کرے گا نا، میرا وعدہ ہے قیامت کے دن رب کریم اس کی مدد کرے۔ فرمایا جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا، رب اس کی حاجتیں پوری کرے گا۔ حضور کی امت سے پیار کریں۔ میلاد شریف آئے تو آپ دیکھیں آپ کس کے کتنا کام آ سکتے ہیں، آپ کسی شخص کو کس طرح مشکل سے نکال سکتے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ان کا جائز کام ہے اور صرف ہمارے ایک فون کر دینے سے وہ ہو جائے گا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ بہت سارے دھکوں سے بچ جائیں گے ہماری وجہ سے، بہت ساری پریشانیوں سے وہ بچ جائیں گے ہماری وجہ سے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آج اپنے محفل میلاد میں لے کے جانا ہے۔ حضور فرمایا کرتے لوگوں کو مایوس نہ کرو، خوشخبریاں سناؤ۔ اور حضور فرمایا کرتے لوگوں کے لیے مشکلات نہ کرو، آسانیاں پیدا کرو۔ ہم نے انشاءاللہ تعالی محفل میلاد میں آسانیاں پیدا کرنی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ یہ اس محبوب کا میلاد آیا جنہوں نے گلے کے طوق اتار دیے، بڑی ساری آزمائشوں سے بچا لیا۔ انشاءاللہ ہم رحمت للعالمین نبی کی امتی بنیں گے، اور دیکھیں گے ہم کس کی کتنی مدد کر سکتے ہیں، ہم کس کو کس حد تک آسانی دے سکتے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ اس میلاد پہ نیت کریں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت سے چند دن پہلے نا خانہ کعبہ کو اندر سے دیکھنے کا دل کیا میرے نبی پاک کا، کیا مجھے مکہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ جانا ہے تو میں ذرا کعبہ معظمہ کے اندر سے زیارت کر لوں۔ عثمان بن طلحہ ایک شخص تھا جو کلید بردار تھا، جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوتی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ بھائی چابی ذرا دے دو، میں خانہ کعبہ کے اندر سے زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا کوئی اور ہوتا تو میں دے دیتا، آپ کو نہیں دوں گا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میرے رسول پاک کی بات نہ ستارے بھی مانتے ہیں، چاند بھی مانتا ہے، سورج بھی مانتا ہے۔ حضور اگر سورج کو کہنا واپس آ، حضرت علی نے نماز پڑھنی ہے تو وہ آ جاتا ہے، اور اگر حضور فرما دے چاند کو 2 ٹکڑے ہو جا تو وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ سورج بھی بات مانتا ہے، چاند بھی بات مانتا ہے۔ یہ سارے میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلام ہیں۔ جہاں جہاں تک رب کریم کی خدائی ہے وہاں میرے حبیب کی مصطفائی ہے۔ حضور وہیں چاہتے نا وہیں چاہتے۔ حضرت عمر اگر حکم دے تو زمین تیل واپس کرتی ہے، تو حضور حکم دیتے تو وہ کافر اندر دھنسا لیتی زمین، سارا کام اسی وقت ہو جاتا۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ جب عثمان بن طلحہ نے کہا نا کہ آپ کو چابی نہیں ملے گی، اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا جب یہ چابی تجھ سے میں لوں گا، اور جس کو میرا دل کرے گا میں اسے دوں گا۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ میں تجھ سے لوں گا، اور پھر جس کو میرا دل چاہے گا میں اس کو وہ چابی دوں گا۔ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت دیا۔ کتنا وقت لگا؟ 2 دن، 4 دن، 5 دن، 10 سال لگ گئے۔ حضور نے مکہ کو فتح کیا، حضور تشریف لائے، وہی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی۔ محبوب کریم نے بت توڑنے تھے، کعبہ کو ان سے پاک کرنا تھا، فرمایا لاؤ نا چابی کدھر ہے؟ عثمان کہتے ہیں حضور نے تو بات نہیں جتلائی، پر مجھے وہ لفظ یاد تھے کہ عثمان ایک وقت آئے گا، ایک، سمجھیے گا بات کو، ایک وقت آئے گا جب چابی میں لوں گا، اور پھر جس کو میرا دل کرے گا میں اسے، پھر وقت آ گیا، پھر حضور نے چابی لے لی، نبی پاک نے بت توڑے، پر قربان جاؤں مدینے والے محبوب کے طریقے پر، فدا ہو جائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال درگزر پر۔ جب حضور فارغ ہوئے نا بیت اللہ کو صاف کر کے تو فرمایا کدھر ہے ابھی عثمان بن طلحہ؟
وہ آئے تو حضور فرمانے لگے یہ چابی پہلے تیری خاندانی وراثت تھی، پھر میں نے اپنے وعدے کے مطابق لے لی، اب میں تمہیں واپس کر رہا ہوں، اب یہ چابی میں تمہیں واپس کر رہا ہوں، میں یہ چابی میں تمہیں دے رہا ہوں، لہذا اب تیری نسل سے بھی قیامت تک کوئی نہیں لے گا، میں تمہیں یہ چابی دے رہا ہوں۔ تو بھائی وقت کا انتظار کریں۔ اور عثمان بن طلحہ کہتے ہیں میں نے حضور کا یہ کمال کرم دیکھا تو میں کلمہ ہی پڑھ گیا، میں مسلمان ہی ہوں۔ وقت کو دیکھیں، وقت کا انتظار کریں، آنے والا ٹائم دیکھیں۔ ہم نا ٹائم نہیں دیتے، ہمیں جلدی بڑی ہے، کاروبار ٹھیک ہو جائے تو شام کو ہو جائے، بچہ تندرست ہو جائے تو پھر شام کو ہو جائے، مخالفین ٹھیک ہو جائیں تو شام کو ہو جائیں، ہمارے سارے کام شام سے پہلے بلکہ جو ولی بننا چاہتا ہے وہ بھی کہتا ہے 1.25 گھنٹے میں بنا دو، لیٹ نہ کرو۔ کیونکہ بہت سارے تو کہتے ہیں ایک نظر کرے، میں نے کہا آپ کوئی عمل بھی کرے نا، آپ تھوڑی محنت بھی کرے نا، کہتے ہیں ایک نظر کریں۔ ہمارے درویش کہا کرتے تھے کہ آج کل مرید کہتے ہیں نہ نماز پڑھاؤ، نہ روزہ رکھاؤ، نہ وظیفہ کراؤ، نہ کوئی اور کام کراؤ، سانو ایویں ہی بخشاؤ۔ تو بھئی اللہ نے خود 5 نمازیں فرض کی ہیں، رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، زکوٰۃ فرض۔ تو جب اللہ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں تو پھر کون ہے جو بغیر ذمہ داریوں کے آگے جائے؟ تو اپنی زندگی میں چیزوں کو سمجھے، غور کریں، وقت آپ کو دینا ہے، اور جب آپ وقت دیتے ہیں تو بہت سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر بڑا شروع میں کلمہ پڑھا، ان لوگوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں جنہوں نے آغاز اسلام میں کلمہ پڑھا، حالات اور طرح کی میرے حضور کو بڑی اذیتیں دی جاتی تھیں۔ ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط، یہ حضور کے 2 ہمسائے تھے، کچھ نفسیاتی تکلیفیں لوگ دیتے ہیں، ذہنی طور پر پریشان کرتے ہیں، مزاج ہوتا ہے۔ وہ دونوں کیا کرتے تھے، وہ سارا اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ لا کے حضور کے دروازے پر پھینک جاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے تھے کیا خوبصورت حق ہمسائیگی ادا کرتے ہو، کیا اچھا تم حق ہمسائیگی۔ اور دونوں طرف کے ہمسائے تکلیف دیتے، اذیت دیتے، حضور کو پریشان کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ہمسایہ بھی اسی طرح کرتا تھا، وہ اپنے گھر کا سارا گند کچرا اٹھا کے آپ کے گھر میں پھینک دیتا، 1 دن بھی پھینکا، 2 دن بھی پھینکا، 3 دن بھی پھینکا، 4 دن بھی پھینکا، 5 دن بھی پھینکا، مہینوں بیت گئے۔ ایک دن کہنے لگا میں روز کچرا پھینکتا ہوں، خود ہی کہنے لگا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ آپ فرمانے لگے میں نے ایک برتن رکھ دیا ہے، ایک جھاڑو رکھ دیا ہے، جب تو کچرا پھینکتا ہے تو میں اٹھا کے باہر پھینک آتا ہوں، اب تو بند نہ کرنا، اس لیے کہ مجھے عادت ہو گئی ہے، اب میں نے اپنے ٹائم میں سے ٹائم اس کچرے کو دینا شروع کر دیا ہے، اب تو بند نہ کرنا، اس لیے کہ مجھے اب اس بات کی عادت ہو گئی، اب میں روز اٹھاتا ہوں اور اٹھا کے ذرا باہر پھینک آتا ہوں، میں عادی ہو گیا ہوں تیری اذیت کا، اب میں تیری تکلیف کا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ شہروں کے رہنے والے ہیں، ہمارے دیہاتوں میں یہ ہوتا تھا کہ کسی بوڑھے بابے کو بچے چھیڑتے تھے، کبھی کبھی غلط کرتے تھے، ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن بزرگ کو چھیڑتے تھے، تنگ کرتے تھے، کبھی وہ بچے نہ چھیڑتے تھے تو بزرگ خود کہتے تھے کہاں مر گئے آج سارے۔ اصل میں وہ پیار ہوتا تھا، وہ پیار لگ جاتا تھا، بتاتے نہیں تھے، لیکن علاقے کے بچوں کے ساتھ وہ غصہ ہوتا تھا، وہ چھیڑتے تھے۔ لیکن کئی دفعہ کوئی بندہ دشمنی کرتا ہے تو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، سجدے کا ذوق بڑھ جاتا ہے، عبادت کا مزاج بڑھ جاتا ہے، انسان کی طبیعت کے اندر خاص قرب آتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑی تکلیف دیتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں وہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، حضرت سمیہ ان کا نام تھا، اسلام کی پہلی شہیدہ۔ ان کے زیر ناف ابو جہل نے نیزہ مار کے انہیں شہید کر دیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کو اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ وہ ان اذیتوں کی وجہ سے دنیا سے پردہ کر گئے۔
حضرت عمار بن یاسر کو خود کافر اتنا مارتے تھے کہ وہ اپنی حواس کھو بیٹھتے تھے اور ایسی باتیں کرتے تھے کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ عمار بن یاسر بول رہے ہیں. اتنی سخت اذیت دیتے، اتنی سخت. دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے. دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن. اتنی تکلیف دیتے کہ حضرت عمار بن یاسر حواس کھو بیٹھتے، تکلیف میں آتے. بڑا سہا، بڑا برداشت کیا. ایک دن میرے رسول پاک تشریف لائے اور حضور نے کہا او اہل یاسر میں تمہیں مبارک دینے آیا ہوں. رب کریم نے تمہارے لیے جنت میں مکان بنا دیے ہیں. حضور نے تمہارے لیے، اللہ نے تمہارے لیے جنت میں مکانات، تمہیں مبارک ہو. تمہاری اذیتیں، تمہاری تکلیفیں، تمہارے درد، تمہاری راتیں کام آ گئیں. مالک نے تمہارے لیے مکانات بنا دیے ہیں، حالات ٹھیک کر دیے ہیں، طبیعتوں میں بہتری آ گئی ہے. میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم سید عالم نور مجسم شفیع معظم آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری سنا دی. حضرت عمار کہتا ہے پھر حالات بدلے. پھر میں نے جو مجھے اذیتیں دینے والے تھے میں نے انہیں گڑھوں میں گرتے دیکھا. آپ فرماتے ہیں ابو جہل کی لاش اٹھانے والا بھی بدر میں کوئی موجود نہ تھا، اور ابو لہب جو مجھے تکلیفیں دیتا تھا وہ مکے کے چوک میں مرا ہوا پڑا تھا، پر کوئی اس کے قریب جانے والا بھی موجود نہ تھا، کوئی نہیں تھا. آپ فرماتے ہیں وہ حالات بھی. حضرت عمار کا اپنا کیا حال ہوا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر ہیں. حضور نے فرمایا یہ اللہ کی تلوار ہے، یہ اللہ کی. بڑے بہادر تھے، بڑے شیر دل تھے. فرماتے ہیں کبھی معذرت نہیں کرنی پڑی، کبھی جھکنا نہیں پڑا، کبھی کسی کی منت نہیں کی. اللہ نے طاقت اتنی عطا فرمائی تھی، ہمت، حوصلہ، صبر، استقامت اتنا دیا. کبھی کسی جگہ پشت نہیں لگی. لیکن فرماتے ہیں کسی وجہ سے نا ایک دن میرا عمار بن یاسر کے ساتھ کسی بات پہ اختلاف رائے ہو گیا، جھگڑا ہو گیا. توجہ ہے میری بات پر؟ فرماتے ہیں جھگڑا ہو گیا. ہمارا پتہ حال کیا ہے؟ ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہمارا جھگڑا ہو جائے تو خیر ہے، لیکن اگر پڑوسی کے بچے لڑ پڑے تو ہم کہتے ہیں اس کی روزی پاک نہیں، اس کی تربیت ٹھیک نہیں. ہمارا بھائیوں سے رٹا ہو جائے تو معاملہ اور ہے، کسی کا ہو جائے تو معاملہ اور ہے. میں بیمار ہو جاؤں تو آزمائش ہے، اور سامنے والا بیمار ہو جائے تو سزا ہے. پھر کیا ہے؟ بلکہ پنجابی کہتے ہیں کیتیاں نو پھڑیا ہے، یہی کہہ دیتے. اور میں بیمار ہو جاؤں تو آزمائش آ گئی جی اللہ کی طرف سے. ایسا نہ کرے. ہمارا فتویٰ اپنے حق میں اور ہوتا ہے، سامنے والے کے معاملے میں اور ہوتا ہے. حضرت عمار بن یاسر کی بات کر رہا تھا. جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ، جناب خالد بن ولید کہتے ہیں میری ان کے ساتھ نہ کسی بات میں اختلاف رائے ہو گیا. تو میں اب دلیر آدمی تھا، شیر آدمی تھا، کبھی جھکا نہیں تھا، کبھی کوئی معاملہ نہیں ہوا تھا، کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی. آپ فرماتے ہیں جب رائے کا اختلاف ہو گیا نا، بات ذرا آگے بڑھ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی. تو میرا یہ خیال تھا کہ حضور میری بھی سنیں گے، عمار بن یاسر کی بھی سنیں گے، پھر حضور کوئی فیصلہ کریں گے. پر قربان جاؤں وقت بدل گیا ہے نا. اب بہت بڑے چودھری ہیں، بڑے سردار ہیں، بڑے سپہ سالار ہیں حضرت خالد بن ولید، پر وقت بدل گیا. تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں جب میں نے نبی کریم کی بارگاہ میں بات عرض کی، حضور تک بات پہنچی، تو میرے مصطفیٰ نے موٹی سی بات ارشاد فرمائی. رسول کریم فرمانے لگے بھئی بات مختصر سی ہے، جس نے عمار کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا، اور جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. فرماتے ہیں بس میری قیمت پڑ گئی، میرا قد اونچا ہو گیا. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے بھی کہا اب بات کیا کرنی ہے، اب تو گزارش ہی کرنی ہے، اب مدعا کیا سنانا ہے، اب تو بات کرنی ہے. فرماتے میں آگے بڑھا، اور جیسے بھی ہوا میں نے حضرت عمار بن یاسر کو راضی کیا. تو حضرت عمار کہتے ہیں ایک وقت وہ تھا اور ایک وقت یہ ہے. جب دونوں وقتوں کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین.
یہ ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ وقت دیں معاملات کو، ٹائم دیں۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، وقت کے ساتھ جب چیزیں تبدیل ہوتی ہیں۔ اپنے ٹائم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، بڑا مشکل نہیں، اکیلا آدمی، غریب آدمی، مکے کے سارے سرداروں کے قابو آ گیا۔ حضرت حسان، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کے بچے کھینچا کرتے تھے۔ یار خاصا مشکل کام نہیں۔ امیہ بن خلف ڈنڈوں سے مارتا ہے، آپ کے ہاتھ اور پیر چارپائی کے نیچے رکھ کے تو اوپر بیٹھے رہتے بڑی بڑی دیر، بڑی تکلیف نہیں، بڑی اذیت نہیں، لیکن حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں پھر میں نے وہ سارے دکھ مٹتے دیکھے۔ وقت بیت گیا، وہی امیہ بن خلف ایک دن گھوڑے پہ تھا، گھوڑے اپنے کو تیار کر رہا تھا، لگام ڈال رہا تھا۔ حضور علیہ السلام گزرے تو فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے اس گھوڑے پر بیٹھ کے آپ کو شہید کروں گا۔ تو حضور فرمانے لگے تیاری کر لے، تجھے قتل میں نہیں کرنا ہے۔ پھر جنگ کے موقع پہ نا ہلکی سی خراش لگائی رسول پاک نے اسے، یہاں گلے پہ، تڑپتا تھا، روتا تھا، سسکتا تھا۔ لوگ کہتے تھے امیہ کیا ہو گیا، اتنا سیانہ بندہ یہ کیا کرتا ہے؟ تو کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں مجھے تکلیف کتنی ہے، ضرب تو چھوٹی ہے پر تمہیں پتہ نہیں لگائی کس نے ہے تو چھوٹی پر تمہیں خبر نہیں کہ لگائی کس نے ہے، کس نے یہ ضرب لگا دی ہے۔ پھر تڑپ کر سسک کر مرا۔ حالات بدل جاتے ہیں، حالات میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ ہم وقت نہیں دینا چاہتے، ہمارے اندر جو حوصلے کی کمزوری ہوتی ہے، ہمارے اندر جو وہ ایک بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ معاملہ ختم ہو، کسی بھی طریقے سے شفا ہو، جلد از جلد ہم اس بات سے نکلیں، تو یہ بات ہماری درست نہیں ہے۔ ہمیں وقت دینا چاہیے۔ حضرت سیدنا عاصم بن ثابت بن قیس، بخاری میں بھی موجود ہے اور بھی بہت ساری کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نا جنگ احد میں بڑی دلیری کے ساتھ آپ لڑے تھے۔ 2 لوگوں کو آپ نے قتل کیا تھا، مصافے اور حارث کو۔ ان کی والدہ سلافہ بنت سعد، سلافہ بنت سعد بڑی مالدار عورت تھی، بڑی تیز تھی۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ میرے 2 بیٹے چونکہ حضرت عاصم بن ثابت نے قتل کر دیے، اس نے قسم کھائی تھی کہ میں نا معاذ اللہ انہیں قتل کراؤں گی اور ان کی گردن اترواؤں گی اور ان کی کھوپڑی میں شراب بھر کے پیوں گی۔ جملے بولنے والے کئی دفعہ بڑا ہی بول جاتے ہیں۔ حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ، سلافہ بن سعد کہنے لگی کہ میرے بیٹے چونکہ انہوں نے قتل کیے تو 100 اونٹ دوں گی جو انہیں شہید کرے گا، اور پھر میں معاذ اللہ ان کی گردن اتروا کے کھوپڑی کے اندر شراب بھر کے پیوں گی۔ حضرت عاصم بن ثابت بڑے بہادر تھے، قابو نہ آ سکے۔ کافروں نے ایک چال چلی کہ مدینے سے کچھ مبلغ مانگے تبلیغ کرنے کے لیے، بطور مبلغ کو مانگا، لیکن رستے میں بددیانتی کی، جھوٹ بولا، ظلم کیا، انہیں گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے معاذ اللہ تعالیٰ انہیں بیچنا چاہا۔ حضرت عاصم بن ثابت کہنے لگے میں میدان کا آدمی ہوں، میں قید ہونے سے لڑائی کرنے کو بہتر سمجھتا ہوں، میں کفار کا قیدی ہونے سے شہید ہونے کو فضیلت دوں گا۔ تلوار نکال لی، نیزے نکال لی، لڑنے لگے۔ اب اکیلا آدمی اور سامنے درجنوں بیسیوں لڑنے والے، سب کا رخ جب انہی کی طرف ہوا، حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھنے لگے اب شہید ہو جاؤں گا، تو آپ نے ایک دعا مانگی، کہنے لگے اے اللہ میرے بدن کی حفاظت کرنا، اے اللہ میرے وجود کی حفاظت کرنا، گویا میری لاش کی یہ بے حرمتی نہ کرے، اللہ حفاظت کرنا۔ شہید کر دیے گئے۔ جیسے ہی آپ شہید ہوئے تو اب وہاں تو منت یہ تھی نا معاذ اللہ کے گلا کاٹیں گے اور معاذ اللہ کھوپڑی میں شراب پئیں گے۔ انہوں نے دعا کر دی، یا اللہ
हिफाजत करना। आप सब भी दुआ करें, या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह दुनिया में भी हिफाजत फरमा, कब्र में भी हिफाजत फरमा, हासिदों से, शरीरों से, मुफसिदों से। ऐ अल्लाह हिफाजत करना, ये दुआ फरमाई। जब आप शहीद कर दिए गए ना, लाश मुबारक करीब थी, तो काफिर गर्दन काटने के लिए आगे बढ़े तो सैकड़ों की तादाद में शहद की मक्खियां आ गई। उन्होंने घेरा डाल लिया सारे वजूद को। अब कितनी को मक्खियां उड़ाएं? एक को उड़ाते हैं 10 और आ जाती हैं, 2 को उड़ाते हैं 10 और उनका ख्याल था शायद वजूद काटने आएंगे। वो चले गए, कहने लगे शाम को जब मक्खियां चली जाएंगी तो दोबारा आएंगे। लेकिन जब मक्खियां उड़ी तो उन्होंने वजूद को छुआ भी नहीं था। उन्होंने वजूद की हिफाजत की, दुआ मांगी थी, ऐ अल्लाह इनसे मेरी हिफाजत फरमा, मुझे साबित कदम रख। मक्खियों ने वजूद को छुआ भी नहीं। और जब रात हुई तो ना बादल थे, ना पानी था, ना हवा थी, लेकिन अल्लाह ने पानी भेजा, बारिश आई, और हज़रत आसम बिन साबित की लाश को बहा के ले गई, वजूद बहा के ले गई। सवेरे ढूंढते रहे पर उनका वजूद किसी को मिला। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात को मौलाना अजमल रज़ा का बयान अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।